أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. محترم و مکرم حضرات و خواتین، ہر مومن مسلمان جب صبح اٹھتا ہے تو صبح کا اٹھنا اور صبح کے اٹھنے کا ٹائم ٹیبل اس کی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص صبح کے اٹھنے کا ٹائم ٹیبل اپنی مرضی سے لگاتا اور بناتا ہے تو وہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ آپ سب بھائی اس بات کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر جس نے کلمہ پڑھا ہے اس پر فرض قرار دیا ہے، سب سے بڑا واجب اس کے اوپر ہے کہ وہ کم از کم فجر کی اذان کے وقت اٹھ جائے۔ وہ کسی کو کہے یا وہ بیل لگائے، ہر صورت میں اس کو صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھنا یہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے اور رات آرام کرنے کے لیے ٹھہرتے اور یہ خدشہ ہوتا کہ شاید تھکاوٹ اور نیند کے غلبے کی وجہ سے صبح نہ اٹھ سکیں تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ کسی نہ کسی صحابی کی ڈیوٹی لگاتے کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، آپ ساری رات جاگتے رہیں اور ہمیں فجر کی اذان کے وقت سب قافلے کو اٹھا دیں، حالانکہ وہ جہاد کے سفر میں ہوتے تھے، اللہ کی عبادت اور قرب کے سفر میں ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو صبح فجر کے وقت اٹھائے؟ مسلسل سفر، مسلسل جنگیں، اور رات کو آپ نے خیبر سے واپسی پر ٹھہرنا تھا، تو سونے سے پہلے فکر کس چیز کی ہے؟ کہ فجر کے وقت اٹھنا۔ تو سیدنا بلال نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی میں اٹھاؤں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ سب بے فکر ہو کر سو گئے۔ سیدنا بلال پہلے گھومتے پھرتے رہے، نفل نوافل پڑھتے رہے، آخر انسان ہے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اونٹ سے ٹیک لگا کر جس طرف سے فجر طلوع ہوتی ہے روشنی اس طرف منہ کر کے بیٹھ گئے کہ روشنی نظر آئے گی اور میں سب کو اٹھا دوں، لیکن وہ ٹیک لگائی تو نیند آ گئی۔ اب جب صبح کا سورج نکلا، شعائیں پڑی، تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ آئی۔
پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت بلال اٹھے۔ اب صحابہ کرام اتنے پریشان تھے، کوئی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، کوئی انا للہ پڑھ رہا ہے، کوئی افسوس کر رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کفرنا، ہم سے تو کفر ہو گیا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ زندگی کا پہلا دن تھا کہ سورج نکلایا ہے اور ابھی نماز نہیں پڑھی۔ آپ نے سیدنا بلال کو بلایا اور کہا بلال آپ نے تو ذمہ داری لی تھی۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جس اللہ نے تمہاری روحوں کو قبض کیا اسی اللہ نے میری روح بھی قبض کر۔ میں پہلے تو پھرتا رہا اور پھر ٹیک لگا کر روشنی کی طرف منہ کر کے بیٹھا کہ جب تھوڑا سا آرام کر لوں، سستا لوں، اور روشنی ادھر سے نکلے گی تو میں سب کو اٹھا دوں گا، لیکن نیند غالب آ گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کے وقت اٹھنا یہ مومن ہے، اگر مسلمان ہے، اس کا اختیاری نہیں، اجباری ہے۔ باپ اٹھا ہے تو بیٹے کو اٹھائے، بیٹا اٹھا ہے تو باپ کو اٹھائے، بیوی اٹھی ہے تو خامد کو اٹھائے، خامد اٹھا ہے تو بیوی کو اٹھائے، اور اگر کوئی نہ اٹھائے تو نہ اٹھانے والا بھی مجرم۔ اور جو شخص رات کو آمدن تہیہ کر کے سوئے کہ میں نے صبح 7 بجے اٹھنا ہے جی، اس سے پہلے مجھے کوئی نہ اٹھائے۔ اگر کوئی شخص رات کو اپنے موبائل کی بیل 7 بجے لگاتا ہے یا 8 بجے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ اٹھائے، میری نیند نہیں پوری ہوئی، تو بقول شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے فتوے کے اور علماء کے فتوے کے کہ ایسا شخص وہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان بوجھ کر وہ اس نماز کو چھوڑنے کا اس نے ارادہ کر لیا، جان بوجھ کر اس نے، جس وقت اللہ نے کہا ہے کہ تم نے اٹھنا ہی اٹھنا ہے، اس نے کہا کہ میں نے نہیں اٹھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نماز کے وقت مسجد میں نہیں آتے تھے، آپ رحمت للعالمین نے کیا فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو مصلی پر کھڑا کروں اور نوجوانوں کو ساتھ لے کر ایسے گھروں میں جاؤں جہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے اور ان کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا کر چلا دوں۔ بھائیوں، صبح کا اٹھنا، فجر کی نماز کے وقت مسجد میں پہنچنا، یہ برکت ہی برکت ہے، کاروبار میں برکت ہے، ایمان میں برکت ہے، صحت اور عافیت میں برکت ہے۔ اور فجر کی اذان کے وقت نہ اٹھنا یہ نحوست ہے، یہ خباثت ہے، اور کسی کام میں بھی کتنے پیسے کما لیں اس کے اندر برکت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب سوتا ہے اور فجر کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھتا تو شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان پہلے تو
رات کو سوتے ہوئے اس پر جادو کرتا ہے، 3 گرے لگاتا ہے، شیطان اس پر جادو کرتا ہے۔ ہر انسان جو سوتا ہے اگر وہ دعائیں نہیں پڑھتا، آیت الکرسی نہیں پڑھتا، اللہم بسمک اموت و احیا آخری صورتیں نہیں پڑھتا، تو رات کو شیطان اس پر جادو کرتا ہے، 3 گرے لگا کر اس پر پھونکتا اور پڑھتا ہے۔ کیا؟ 1 گرا لگاتا ہے، علیک بالنوم فإنہ لیل طویل، سوئے رہو، اٹھنا نہیں ہے، ابھی بہت رات ہے۔ 1 پھونک، دوسری، سوئے رہو، ابھی بہت رات ہے، نیند پوری کرو، دوسری پھونک اور 7 گرا، اور اسی طرح تیسری گرا لگا کر ساتھ یہ پڑھ کر پھونک دیتا ہے۔ اگر یہ شخص فجر کے لیے نہیں اٹھتا، سورج نکل جائے اور جان بوجھ کر نہیں اٹھتا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بال الشیطان فی اذنیہ، کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کیا کوئی میرا مسلمان بھائی اور بیٹا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کان میں کتا پیشاب کرے؟ لیکن اگر وہ صبح نہیں اٹھتا، وہ منحوس گھر اور شیطانی گھر، شیطان کے غلبے والا گھر، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ 1 فَأَصْبَحَ، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میری اس میں کوئی بات نہیں۔ فَأَصْبَحَ خبیث النفس، اور وہ جب صبح اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خبیث النفس، خبیث ہوتا ہے، اس کا دل اور نفس وہ پلید ہو چکا ہوتا ہے، شیطان نے پیشاب کر دی، خبیث ہو جاتا ہے، کسلان، اور سارا دن نیکی کے کاموں میں سست ہوتا ہے۔ فجر کی نماز نہ پڑھنے والا ٹائم پر باقی پوری 4 نمازوں کے اندر بھی سست ہوگا، وہ بھی ویسے پڑھے گا بھاگ بھاگ کر اگر کوئی اس کو توفیق ہے پڑھنے کی۔ لیکن اگر صبح اٹھا اور اس نے اللہ کا ذکر کیا، کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تو 1 گرہ کھل جاتی ہے۔ اور جب وہ وضو کرتا ہے تو پھر شیطان کے جادو کی دوسری گرہ کھل جاتی، اور جب پھر وہ نماز پڑھتا ہے فَانْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ثَالِثَةٌ، پھر اس کی تیسری گرہ کھل جاتی ہے، فَأَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، اب وہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور سارا دن ہوشیار ہو جاتا ہے۔ اس کی نماز میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، اس کی صحت میں برکت، اس کے کاموں میں برکت، اس کے گھر میں برکت۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں نحوست ہی نحوست ہو؟ جس گھر کے اندر فجر کے وقت سارے بالغ جن پر نماز فرض ہے اذان کے وقت نہیں اٹھتے ہیں الا یہ کہ کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، وہ گھر خوب
خوبصورت سے خوبصورت بناؤ، کروڑوں کا لیا ہو، اس سے وہ جھونپڑی اچھی، اس سے وہ 5 مرلے کا مکان اچھا، جس میں فجر کی اذان کے وقت سارے اٹھے ہوئے ہیں، وضو کر رہے ہیں اور مسجد میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں، خواتین وہاں اپنے گھر میں نماز کی تیاری کر رہی ہیں، بیٹی آپ کی تیاری کر رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو باپ اور جو والدہ یہ کہتی ہے کہ جی یہ نا میرا بیٹا رات کو تیاری کرتا رہا ہے، جی اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے انجینئر بننا ہے اور ساری رات پڑھتا رہا ہے، چلو آپ اس کو نہیں اٹھاتے، یہ بیچارہ ساری رات محنت کرتا رہا۔ یہ ماں اور باپ اپنے اس بیٹے اور بیٹی کے دشمن ہیں، اس کی غلط تربیت کر رہے ہیں۔ اس کو کہو کہ بیٹا اٹھو، نماز پڑھو، پھر سو جاؤ۔ ایک دفعہ اٹھو اور نماز ادا کر کے پھر 4 گھنٹے سو جاؤ۔ کتنا وقت لگتا ہے اٹھ کر وضو کر کے نماز پڑھنے میں؟ یہ ماں اور باپ اپنی اولاد کے دشمن ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی ہمیں بڑا پیار ہے بچوں سے، ان کو تکلیف نہ ہو اور یہ پریشان نہ ہو جائیں ہمارے اٹھانے سے۔ جب قیامت کے دن جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے تو پھر ہم برداشت کر لیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہتے ہیں، انقذی نفسک من النار، میری بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے باپ پر اعتماد نہ کرتے رہنا کہ تیرا باپ تجھے سفارش کر کے بچا لے گا۔ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر اللہ نے تجھے سزا دینے کا فیصلہ کیا تو میں آگے نہیں ہو سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، فجر کا وقت غنیمت ہے، برکت ہے، اور فجر کے وقت اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، امام قرآن پڑھتا ہے، فرشتے قرآن سنتے ہیں۔ اِنَّا قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، کہ فجر کے وقت قرآن پڑھ رہا ہے اور فرشتے آ کر سن رہے ہیں اور فجر کی نماز کی حاضری لگا رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیٹا اگر ساری رات بھی جاگتا رہے تو 8 بجے اس کی کالج میں، اسکول میں حاضری ہو، چھوٹے بچے ہوں، بڑے بچے ہوں، تو کیا کرتے ہو؟ اس وقت اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ کھینچ کر اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ بچے رو رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، ابھی ان کی نیند نہیں پوری ہوئی، وہ چاہتے ہیں سونا، لیکن کھینچ کر اس کا منہ دھو کر اس کو ساتھ کھینچ کر اٹھاتے ہو کہ نہیں؟ یہ کیا ہے جی؟ یہ میرے بچے کا مستقبل بن جائے گا، اسکول جائے، پڑھے، اٹھ جائے، آ کر سو رہے، مستقبل بن جائے گا۔ دنیا کا مستقبل تو پتہ نہیں بنے گا یا نہیں بنے گا، آخرت کا مستقبل اور قبر کی راتیں اور قبر کا اندھیرا، اس کا کیا کرنا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رات کو تہجد پڑھتے ہیں، روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، اور بیٹی کو ترساتا ہے۔ بیٹی کو، آپ کو پتہ ہے کہ بیٹیوں کو والدین سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹی کو ترساتا ہے۔ بیٹی کہتی ہے ابو جان
ارحم علی نفسک، اپنے اوپر رحم کرو. تم روتے ہو آنسو بہ بہ کر مصلے پہ جا گرتے ہیں، اور نیچے والا مصلا گیلا ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں بیٹی میں آپ کے لیے روتا ہوں، آپ کے لیے روتا ہوں، اللہ سے دعائیں کرتا ہوں کہ میری اولاد کو جہنم کا ایندھن نہ بنا. اللہ قیامت کے دن میں اپنی اولاد کو آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھوں؟ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تاکہ اللہ کی رحمت میری اولاد پر ہو. فجر کے وقت اٹھنا یہ رحمت ہی رحمت ہے، فرشتوں کی آمد ہے. اور فجر کے وقت نہ اٹھنا یہ نحوست، بے برکتی، گھروں میں جھگڑے، باپ اور بیٹے کے جھگڑے، بیوی اور خامد کے جھگڑے، یہ ساری کی ساری شیطانی اس جوے کے اثرات ہیں کہ یہ شخص خبیث ہے. امام ابن باز سے کسی عورت نے پوچھا کہ میں صبح اٹھتی ہوں اور اپنی اولاد کو اٹھاتی ہوں، ایک دفعہ دو دفعہ اٹھتے ہی میں پھر چھوڑ کر اپنی نماز پڑھ کر سو جاتی. تو فرمانے لگے کیا اگر اس کمرے کو آگ لگ جائے جس میں تیرا بیٹا سویا ہے یا تیری بیٹی سوئی، پھر کیا کرو گی؟ اس نے کہا پھر تو اس کو کھینچ کر کے وہاں سے کمرے سے نکالوں، اس کو وہاں رہنے نہیں دوں گی، کھینچ کر کمرے سے نکالوں گی. تو فرمانے لگے ٹھیک ہے، دنیا کی آگ سے تو بچانے کی بڑی فکر ہے، کیا جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر بھی ہے؟ آپ 9 بجے کے بعد اپنے گھر کا نظام بدلیں اور سب بچوں سے آپ یہ نیٹ اور یہ ٹیلی فون واپس لیں کہ بیٹا 9 بج گئے ہیں یا 10 بج گئے ہیں، بس ختم، آرام سے سو جاؤ. اور اگر کسی کا ضروری کچھ دنوں میں پڑھنا ہو بھی تو ٹھیک ہے، فجر کے وقت اٹھاؤ اور کہو کہ نماز پڑھ کر سو جاؤ. صبح کے وقت اٹھنا یہ ایک اللہ کی نعمت ہے کہ موت کے بعد اللہ نے ایک دن دیا. موت کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کی تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندگی دی. رات کو تو ہم مر گئے تھے، سو گئے تھے، اور پھر ہمیں زندگی دی کہ صبح اٹھ گئے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اور فکر اس وقت کیا ہے کہ ابھی تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، سب نے اٹھ کر اللہ کے پاس جانا ہے. تو میرے بھائیوں، اپنے گھروں کا نظام بدلیں، اور انسان بچوں کو جیسی عادت ڈال دے بچے ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اپنی طبیعت کو جس طرح بنا لے. ہم نے کئی ایسے اللہ کے بندے دیکھے کہتے ہیں کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے نا، رات کو ہم 2 بجے بھی سوئیں نا، جاگ آ جاتی. کیوں آ جاتی؟ وہ ایک فکر ہوتی ہے، اس کے پیچھے 40 سال کی 20 سال کی تربیت ہوتی ہے. ہمارے استاد محترم حافظ محمد گولدنوی رحمہ اللہ، ان کی سیرت میں لکھا، اور علامہ احسان اللہ دہیم کے وہ سسر تھے، ان کی سیرت میں لکھا کہ ہم نے اپنے استاد کو، بیٹی کہتی ہے علامہ صاحب کی اہلیہ، کہ ہم نے اپنے والد کو
50 سال تک تکبیر اولا کے بغیر 500 نمازیں پڑھتے نہیں تھے۔ اب جس نے یہ عہد کیا ہو کہ میں نے تو فجر کی نماز بھی تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنی، وہ رات کو 2 بجے بھی آئے گا تو اس کو یہی پریشانی رہے گی کہ میں نے صبح اٹھنا ہے، صبح اٹھنا ہے، 10 منٹ کے بعد آنکھ کھلے گی، او بھائی نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا، نماز کا ٹائم تو نہیں ہو گیا۔ یہ ایک فکر ہے جو انسان کو لگنی چاہیے۔ ہم کسی فجر کی نماز کو چھوڑے ہوئے شخص کو خبیث کہیں، وہ بہت غصہ کرے، پلید کہیں، بہت ناراض ہو جائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کیا، فَأَصْبَحَ خَبِيثًا، اور وہ پلید ہے، نہاتا رہے اور شیمپو لگاتا رہے، خوشبو لگاتا رہے، گندا اور پلید ہے، اس لیے کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور شیطان نے اس کے کانوں میں پیشاب کیا۔ گندا انسان فجر کے وقت اٹھے، وضو کرے، دوسری گرہ کھلتی ہے، 2 سنتیں پڑھے، تیسری گرہ کھلتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے، پاک صاف، اور فجر کی سنتیں پڑھے، فجر کی سنتیں پڑھے، اس کو کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں ان کو ایک طرف رکھو اور صرف فجر کی 2 سنتیں ان کا اجر اور ثواب ایک طرف رکھو، تو رکعت الفجر خیر وَأَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، تو فجر کی 2 رکعتوں کا اجر اور ثواب پوری دنیا کے خزانوں سے مجھے محبوب بھی ہے اور بہتر بھی ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھو اور پھر قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت 10 منٹ کر لو، 20 منٹ کر لو، اذان تک طلوع شمس تک نہیں بیٹھ سکتے تو ٹھیک ہے، جا کر سو بھی لو، پھر اٹھو تو اشراق پڑھ لو، ساتھ نہا لو، ساتھ وضو کر لو۔ ہم نے کئی اللہ کے بندوں کو دیکھا کہ صبح جب کام سے گھر سے نکلنے سے پہلے نہاتے ہیں، ساتھ وضو کر لیتے ہیں اور ساتھ رکعتیں پڑھ لیتے، 4 رکعتیں پڑھ لیتے۔ نہانا ہے تو وضو آسان ہے، اور ساتھ 2 یا 4 رکعتیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 6 منٹ لگ جاتے ہوں گے، 7 منٹ لگ جاتے ہوں گے، لیکن گارنٹی اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعتیں میری رضا کے لیے پڑھ لے تو سارے دن کے کاموں کی تیری ذمہ داری میں اپنے اوپر اٹھا دیتا ہوں، اور 2 رکعتیں پڑھ لے سورج نکلنے کے بعد تو تیرے یہ 360 جوڑ کا صدقہ وہ میں اس کو بنا دیتا ہوں کہ تو نے 360 جوڑ جو تجھے میں نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، ہر چیز حرکت کر رہی ہے، سن رہے ہیں، جگر ہے، ہر چیز ہے، 360 جوڑ کا تو نے صدقہ دے دیے۔ آج کی میری یہ نصیحت آپ سارے بھائی پلے باندھ لیں اور یہ ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم گھر کا نظام بدلیں گے، رات کو سونے کا نظام، خود بھی، میاں اور بیوی بھی۔ یہ نہیں کہ ہر ایک نے پکڑا ہوا ہے اور وہ بھی لگا ہوا ہے، 12 بج گئے، ہاں جی کیا، وہ جی میں کوئی وہ دیکھ رہا تھا کوئی پروگرام۔ یہ ہمارے ہاتھوں میں ایک
شیطانی آلہ ہے، اس کو فائدے کے لیے آپ کم استعمال کرتے ہیں اور نقصان اس کا زیادہ ہے، اس پر کنٹرول کریں۔ اللہ عز و جلال مجھے اور آپ کو توفیق دے دے کہ ہم فجر کو اٹھیں، اللہ عز و جلال کی نعمت سمجھیں، یہ اللہ نے یہ دن ہمیں انعام دے دیا ہے، اور رات کو سونے کا نظام بدلیں اور فجر کے وقت اٹھنے کا اپنے گھر میں نظام بدلیں، اور روز ضرور قرآن کی کچھ تلاوت کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ طیب النفس بشاش ہو جائیں گے، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا، برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی، سکون اور راحت اللہ کی طرف سے قناعت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أما بعد۔ بھائی نے پوچھا ہے کہ فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد کچھ دیر دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا، دائیں کروٹ پہ لیٹ جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ جو بندہ بھی فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہے فَلْيَسْتَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ، اس کو چاہیے کہ دائیں کروٹ پہ لیٹ جائے۔ اور ہماری امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے، نماز پڑھتے اور پھر اذان ہوتی تو آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھتے۔ اگر تو میں بیدار ہوتی اور ان دنوں میں جن دنوں میں خواتین پر بھی نماز فرض ہے تو پھر میرے ساتھ کچھ باتیں بھی کر لیتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کروٹ کچھ دیر کے لیے لیٹ بھی جاتے۔ سیدنا بلال آتے کہ نماز کا وقت ہے تو آپ ان کے ساتھ اسی وقت نکل کر حجرے سے مصلی پر چلے جاتے۔ تو فجر کی سنتوں کے بعد چند لمحات کے لیے دائیں طرف دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔